بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ اللہب ہے، سورۃ اللہب۔ آئے میں اس کی آیت پڑھتا ہوں، ساتھ میں جتنا اللہ نے توفیق دی بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات قرآن میں یہ کہا تبت یدا ابی لہب، تو کہا کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ ہاتھ ٹوٹ گئے سے کیا معنی ہے کہ اس کی جو قوت اور زور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اس نے آپ کی مخالفت کو اپنا مقصد زندگی بنایا تھا، اور اس مخالفت میں وہ قریش کے آئمہ کے ساتھ مل کر جو جد و جہد کر رہا تھا، اور اس کو اپنے مال پر، اپنے اقتدار پر، اپنی جاہ پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی سماجی حیثیت پر اور اپنے دیگر سرداروں پر جو اس کو ایک ان کی تائید حاصل تھی، اور وہ سارے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ابو لہب کے ہم رکاب تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کا زور توڑ کے رکھ دیا۔ بدر کے مارکے میں ایک ایک کر کے سارے اڑ گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ تب اس کے دیگر کفار سردار ہی انجام کو نہیں پہنچے، وہ خود بھی انجام کو پہنچ گیا، خود بھی ہلاک ہو گیا۔ بدر کے بعد بدر کا صدمہ اس کو لے بیٹھا، اس کو وہ چیچک جیسی بیماری ہوئی، اور اس کے پاس اس کے بچوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ بغیر کسی تیمار داری کے سسک کر اس نے دم توڑا، تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی، اور اس کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا اور اس کے اندر بو پڑ گئی، وہ گل سڑ گئی، اور اس کے بچوں کو لوگوں نے آڑ دلائی تمہارا باپ جو بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے مزدوروں کو ہائر کیا۔ ان مزدوروں نے ڈنڈوں اور سوٹوں کی مدد سے اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ پر لے جا کے ویرانے میں کنواں کھودا اور اس میں پھینک ڈالا۔ چونکہ سب کو ڈر تھا کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی بجائے اس کے بچے اور ان کے ملازم اور مزدور دور سے پتھر پھینک کے اس گڑھے کو بند کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ان کے سگے چچا سے، اس کے کفر اور اس کی قطع رحمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی جد و جہد کے صلے میں اس کو یہ بدترین انجام سے دوچار کیا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، آج اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ کے نزدیک فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ فلاں شخصیت کا پوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر حیثیت ہے تو اس بات کی ہے کہ کون اہل ایمان کی صفوں میں کھڑا ہے اور کون اہل کفر کی صف میں کھڑا ہے۔ اگر ایمان کی صف پہ کھڑا ہے تو حبشہ کا بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ میرے سردار آقا بلال ایک غلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اپنا جو ہے وہ سردار قرار دیتی ہے، دین میں ان کی قربانیوں کا لحاظ کرتے۔ حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کا سگا چچا ہے، آپ کی چچی ہے، قرآن ان کے جہنم کی وعید سناتا ہے۔ اس کے بعد بھی برادری کی پوجا کرو گے، اس کے بعد بھی سندھی، پنجابی، کشمیری، پٹھان، بلوچ، ان نفرتوں کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تقسیم کرو گے، اس کے بعد بھی اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے اٹھا کر حق اور باطل کے فیصلے کرو گے اور قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لو گے۔
ما اغنی عنہ مالہ، اللہ نے فرمایا کہاں گیا اس کا مال، کہاں گیا مال؟ اس کے مال نے اس کو اللہ کی پکڑ سے کیوں نہ بچایا؟ اللہ کے مقابلے میں اس کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ کیا سبق ہے؟ اگر ہمارے اپنے اعمال درست نہیں ہیں تو ہمارا مال ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، نہ کسی سے رشتہ داری ہمیں بچا سکتی ہے اور نہ ہمارا مال ہمیں اللہ کے حضور اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا۔ ہمارے لیے سبق ہے یار۔ اس دنیا میں مال بچا لیتا ہے نا اس لیے کہ تھانے دار کی مٹھی گرم کر دی جاتی ہے، پٹواری کی جیب بھر دی جاتی ہے، بیروکریٹ کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے، ٹھیکے داروں کی پرسنٹیج طے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حضور یہ مال تمہیں کوئی کام نہیں دے گا، کوئی فرشتہ آپ کے پیسے نہیں پکڑے گا، اور پیسے تو یہی رہ جائیں گے، پیسے تو یہی رہ جائیں گے ہیں۔ بل گیٹس بھی خالی ہاتھ جائے گا، ملک ریاض بھی خالی ہاتھ جائے گا، میں اور آپ بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ ساری سوسائٹیاں، سارے پلازے، سارے بنگلے، سارے بڑی بڑی جائیدادیں، بینک بیلنس اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مال و دولت کے انبار مٹی ہو جائیں گے، مٹی۔ اللہ کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ، ابو لہب کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ تو قانون یہ ہے کہ کسی کا مال بھی اس کے کام، الا یہ کہ کسی نے ایمان کی حالت کو پایا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے رزق حلال کو اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر جاری کر دے، اس کا مال صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی قبر کو روشن کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ وما کسب، اور ابو لہب نے جو کمایا تھا اپنی زندگی میں وہ بھی کام نہیں آیا، مال بھی کام نہیں آیا۔ اور کمائی سے کیا مراد ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، بیت اللہ کا، بیت المال کا نگران تھا، بیت المال قریش کی ریاست کے بیت المال کا وزیر تھا، وزیر خزانہ، تو مال بڑا جمع کیا تھا، 1 نمبر مال بھی بہت تھا اور 2 نمبر مال بھی بہت تھا، اور بخیل بھی بہت تھا، بزدل بھی بہت تھا۔ بدر میں خود نہیں گیا، اپنی جگہ ایک آپ نے جس کو قرضہ دیا ہوا تھا اس کو بھیج دیا، تو میری طرف سے جاؤ قرضہ معاف ہے، اس کو بھیج دیا۔ اتنا بزدل تھا، اور بخیل اتنا تھا کہ پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا۔ تو یہ جو مال اس سے ساری زندگی محنت سے وہ بھی کام نہیں آیا۔ پھر جو بیت اللہ کے وزیر کی حیثیت سے بیت المال کے، جو اس کو یہ تھا نا کہ میں نے بیت اللہ کی بڑی خدمت کی ہے تو یہ میری کمائی ہے، تو کہا اللہ نے وہ کمائی بھی کام، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو اللہ کے گھر کا مال چوری کرنے کے لیے تھی، وہ تو لوگوں پر اپنی نیکی اور پارسائی کی دھونس جمانے کے لیے تھی۔ پھر اس کے کسب میں اس کے بچے تھے، ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی اور ایک سفر میں درندہ کھا گیا، باقی بچے اسلام قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بچے بھی آخرت کے سفر میں اس کے کام۔ اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ پیغمبروں کو تو اپنے کافر والدین کے لیے دعا کرنے سے بھی اللہ نے روک دیا۔ ہم تو روزانہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شکر کریں کہ ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں، شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اولادیں مسلمان ہیں، ان کے اسلام کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کے اخلاق کی فکر کریں، ان کے کردار کی فکر کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں، یہی قبر میں آپ کے کام آئے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ صاحب کو بھی توفیق دے، اور ساری امت کو اس کی توفیق دے۔ پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب تھا، یہ روشن اور آگ کے شعلے جیسے چہرے والا۔ قرآن نے کہا اس کے نام کے ساتھ، قرآن نے اپنا قیامت تک بیان جاری کر دیا کہ آگ کے شعلے کی طرح جس کا حسن دمکتا تھا، وہ اپنے نبی کے دین کی دشمنی کی پاداش میں اللہ نے اس کو آگ کے شعلوں کا ایندھن بنا دیا، وہ آگ کے شعلوں میں جھونک دیا گیا۔ کوئی اللہ کو اپنی اس فیصلے کے نفاذ سے روک نہیں سکا، کوئی اللہ کو روک نہیں سکا۔ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں دھکیل دی گئی۔ کون سی بیوی؟ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ علماء کہتے ہیں مراد یہ ہے
کہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ اپنے لیے جہنم کے ایندھن کو بڑھاوا دیتی تھی، اور اس آگ میں جس میں اس کا شوہر جل رہا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کی مدد کرتے ہوئے اصل میں جہنم کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ او کما قال، یہ مفہوم اس کا علماء نے بیان کیا، فی جیدہا حبل من مسد۔ جید کہتے ہیں یہ گردن ہے نا، جس گردن میں زیور ہو اس کو کہتے ہیں جید۔ جیدہا اس کی یہ جو گولڈ والی چمکتی ہوئی گردن، زیور والی گردن تھی نا، قرآن نے کہا دنیا میں وہ اس کے اندر بہت قیمتی ہار پہنتی تھی، اور دنیا والوں کو کہتی تھی، اہل مکہ کو، کہ محمد کی دشمن ہوں، اس ہار کو بیچ کر بھی اس کی دشمنی میں لگا دوں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا اب جہنم میں جو وہ ایک مونچھ کی رسی اللہ تعالیٰ اس کے گلے کا زیور بنا دے گا، اور اس رسی سے گھسٹتی ہوئی جہنم میں جا گرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام ہے کہ مردوں کو ان کے کرتوت کی سزا ملے گی تو عورتوں کو بھی ان کے کرتوت کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی آدمی بدماشی کرتا ہے اور اس کی بدماشی میں اس کی بیوی اس کی تائید کرتی ہے تو اس کے جرم میں شریک ہے، اس کی رشوت ستانی میں، اس کے ظلم و ستم میں، اس کے جھوٹ اور کبر میں، اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ یہ سورہ لہب کے مضامین کا ایک بیان تھا۔ سورہ نصر کا وقت نہیں ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ نصر کو بیان کروں گا، پھر سورہ کافرون، ہم آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے انشاءاللہ پیچھے کی طرف۔ یہ صورتیں اس لیے کہ بار بار آپ ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ سارے ان صورتوں کے حافظ ہیں ماشاءاللہ اکثریت، یہ 10-15 صورتیں تو ہر ایک کو آتی ہیں، تو ان کے مضامین کو تازہ ہوتے رہنا چاہیے۔